وہ لائے تھے بستی ایشیا منگولیا کی طرف سے، جی مگر حضرت مسیح علیہ السلام ابنائے فارس کے لائے، آیا کوئی بڑے بزرگ چلے گئے؟ یہ جو سوال ہے اس کا جواب ہے میں نے حال ہی میں ایک لقاء مع العلم میں بھی دیا تھا، اور اس پر مجھے حامد صاحب، کیا نام ہے ان کا، جو پروفیسر تھے اردو کے، ہمارے ابھی نام اچھا میرا یاد تھا ذہن سے بھی اترا ہے، یہ روشن سے تنویر کے داماد، محمد احمد حامی، حامد میرے دماغ میں جو تھا، محمد احمد حامی صاحب نے مجھے اس پہ خط لکھا کہ میں نے تحقیق کی تھی جغرافیائی لحاظ سے فارس کا رقبہ اس وقت بہت وسیع تھا، اور میں آپ کو بھی یاد دلا رہا ہوں، ان کو بھی جواب ساتھ ہی دے رہا ہوں کہ یہ بات میں بہت پہلے کئی بار کہہ چکا ہوں کہ تاریخی فارس جس کا اس پیشگوئی کے زمانے سے تعلق ہے جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی فرمائی، وہ ایک بہت وسیع ملک تھا جس کی حدیں گہرائی تک اس روس میں داخل تھی جسے اب ہم روس سمجھ رہے ہیں، اور یہ ایشیائی کوچک کا علاقہ، یہ سارے علاقے اس کے اندر شامل تھے، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمانا ثابت کرتا ہے کہ اس میں سے کسی جگہ کا بھی کوئی ہو وہ فارسی کہلائے گا، سمجھ رہے ہیں؟ فارس ایک صوبہ بھی تھا، اور فارس اس سلطنت کا نام بھی تھا جو یہاں تک وسیع تھی، تو اس پہلو سے یہ جواب میں پہلے دے چکا ہوں، مگر بعض دفعہ ایک دلیل کے علاوہ دوسری دلیلیں بھی دی جاتی ہیں، میں نے مزید اس وجہ سے کہ کوئی جدی بحث کرے گا کہ نہیں میں نہیں مانوں گا، ہمیشہ ہم تو اس کو پہلے چین تسلیم کر چکے ہیں، میں نے یہ ایک اور نقطہ پیش کیا تھا کہ قرآن کریم میں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ابنائے فارس کا لفظ نہیں ملتا کہ ابنائے فارس میں سے ہوگا، بلکہ من ہؤلاء فرمایا ہے، اور وہ اجمی بھی کہلا سکتا ہے، ضروری تو نہیں کہ فارسی ہی کہلائے، وہاں جو دو بڑی تقسیمیں ہو سکتی ہیں، چونکہ آپ نے خود معین وجہ نہیں فرمائی کہ اس کس حیثیت سے میں اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ رہا ہوں، اس لیے عقلی طور پر تمام امکانات کو زیر نظر رکھنا پڑے گا، اور کسی امکان کو جو رسول اللہ علیہ وسلم کے سلمان فارسی کے کندھے پر ہاتھ رکھنے سے ابھرتا ہے، روشن ہوتا ہے، کسی کا حق نہیں ہے کہ رد کر کے جھوٹا قرار دے دے، اس کو امکان کے طور پر رہے گا۔ تو میں نے ایک امکان پیش کیا تھا، میں نے کہا مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ ایک یہ بھی امکان ہے کہ عجم اور عرب کی بحث تھی، عرب کو اللہ تعالیٰ نے ممتاز فرمایا کہ کل عالم کا نبی عرب سے پیدا فرمایا، باقی عجم کیا کرتا اور ہمیشہ اپنی محرومی کا احساس رکھتا، تو اللہ تعالیٰ نے کامل غلام محمد مصطفیٰ جس کو محمد ہی کا نام دیا جمعہ میں، سورہ جمعہ میں، اس کو عجم میں سے پیدا فرما کر عجم اور عرب کی تفریق مٹا دی۔ یہ مضمون تھا جس پر میں نے روشنی ڈالی تھی، وہ سمجھے کہ شاید میری نظر اس طرف نہیں ہے کہ وہ فارس کسی زمانے میں وسیع، لیکن اس طرز فکر سے یہ سارا مضمون بڑی وسعت اختیار کر جاتا ہے، صرف تاریخی بحث کی ضرورت نہیں رہتی کہ فارس میں کیوں، یعنی اہل فارس کن معنوں میں تھے۔ تو بہرحال یہ سارے امکانات ہیں، اور حضرت مسیح موعود ایک اور بات یہ اٹھائی تھی میں نے کہ حضرت سلمان فارسی کا جہاں تک مجھے علم ہے آپ کی شادی نہیں ہوئی تھی اور آپ کی اولاد نہیں تھی، کیونکہ احادیث میں آپ کی اولاد کا کوئی ذکر نہیں ملتا، اور اکثر علماء یہی سمجھتے ہیں، اسی لیے وہ جماعت پر یہ اعتراض بھی اٹھاتے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ مسیح موعود ان کی اولاد میں سے تھے، ان کی تو اولاد ہی نہیں تھی، مگر مولوی دوست محمد صاحب نے تحقیق کر کے مجھے لکھا ہے کہ اس میں بھی کوئی متفق علیہ بات نہیں ہے، انہوں نے حدیثیں لکھی ہیں بعض کتابوں کی، ان میں قطعی طور پر ذکر ہے کہ حضرت سلمان فارسی یا بعض تاریخی حوالے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی نے شادی بھی کی تھی، ان کی اولاد بھی تھی، غالباً لڑکیاں بیان کی ہیں کہ 3 لڑکیاں تھیں، تو وہ مسئلہ اپنی جگہ
مشکوک ہو گیا کہ اولاد تھی بھی کہ نہیں، مگر اس بحث کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ من ہاؤلائے فرمایا ہے، جس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ضرور اس کی نسل سے ہوگا، اس لیے اس بحث سے پڑھنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ اولاد ہو یا نہ ہو، ہاؤلائے وہ لوگ ہیں جو اس کی طرف منسوب ہو سکتے ہیں، اس عرب تھے یا عجم کا نمائندہ تھا، عرب تھے یا اہل فارس کا نمائندہ تھا، تو ہاؤلائے کا مضمون ان کی اس سے ان کے قومی تشخص یا عالمی تشخص سے ہوگی کہ وہ ان کا عجمی تشخص کے طور پر، ان کے عجمی تشخص کے طور پر اس حدیث کو سمجھو گے یا فارسی تشخص کے طور پر سمجھو گے، جس طرح بھی سمجھو، یہ بات قطعی ہے کہ عرب میں سے نہیں ہوگا، اس میں تو شک ہی کوئی نہیں۔ اہل عرب میں سے وہ پیدا نہیں ہوگا جو آن صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل غلام بن کر آئے گا، اور اس طرح خدا نے لا شرقیتاً ولا غربیہ کا ایک اور مضمون ہم پر کھول دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عالمی حیثیت کس شان سے ابری ہے۔ اس لیے اس غور کے بعد میرا طبی رجحان اس مضمون کی طرف زیادہ ہو گیا ہے کہ عرب و عجم کی بحث اٹھائی جائے تو بہت ہی ایک وسیع عالمی مضمون ابھرتا ہے۔ سمجھیے؟